بات ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو غیر معمولی آپ کی بات تھی، ایک ایک جملہ اتنا وزنی تھا ابھی۔ تو بہرحال اس میں جو انہوں نے بات کہی تھی اسی کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے بالکل یہی کہی تھی، میں دوسرے انداز میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو زبیر جو تھے نا، معلوم ہے آپ کو، اندازہ ہے، سب بتا دیا، لیکن یہ کس درجے کا انسان تھا۔ آپ اگر امام خمینی اور آقا خامنہئی کو رکھیں تو ان سے کم درجے کا آدمی نہیں بنا ہوا تھا، تا وقت کے گمراہ نہیں تھا، بلکہ کچھ نہیں عجب نہیں کہ میں سوچتا رہا اس پہ کافی، میں نے سوچا کہ یہاں بات کرنی تھی کہ اگر امام خمینی یا آقا خامنہئی کو کہا جائے، شاید 100% نہیں ہے چونکہ کچھ وجوہات ہیں اس لیے شاید کا لفظ کہہ رہا ہوں، کہ آپ کے لیے رسول خدا کہیں کہ زبیر منا اہل البیت، خامنہئی منا اہل البیت، یا خمینی منا اہل البیت، تو آپ کیا پسند کریں گے، آج کے اس رہبری یا اس زمانے کی یہ الفاظ؟ تو شاید وہ یہ کہیں، شاید امکان ہے، کنفرم نہیں، کہ وہ کہیں کہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ منا اہل البیت آپ کہہ دیں میرے لیے۔ اس درجے سے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا اس شخص نے۔ ہائے ہائے آسمان سے زمین پہ آ گیا، تحت الثری، ہائے ہائے تمام ہو گیا۔ اور اسلامی جنگوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، متعدد جنگوں میں جو بہت اہم تھیں، جیسے بدر، احد، خندق اور حنین میں حصہ لیا، اور اس کے حمایتی جو ہیں اس کے بہت سے فضائل کو شمار کرتے ہیں۔ وہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ان کی 6 نفری شورا کا حصہ تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شورا میں مولا علی علیہ السلام کے حق میں رائے دی تھی، اور داستان و سانحہ سقیفہ کہیں گے کہ میں بھی علی کے مدافعین میں سے تھا، لیکن افسوس کہ اس کی زندگی کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ آپ لوگوں میں سے بھی کئی نے یہ بات متوجہ کیا ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے کسی ایک مجتہد سے یہ کہا تھا، اس سے پہلے تقریباً کنٹینیو 3 حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری سے ملا، اور ہر ایک سے میں نے کہا کہ آپ میرے لیے نصیحت کریں، اور آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی، 1 to 1 سب سے جو ہوئی اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اور بھی ہوئی ہیں ملاقاتیں، یا آیت اللہ راستی جو ان کے ہاتھوں سے میں معمم ہوا، تو ان سب سے تقریباً فضل اللہ، محمد حسین فضل اللہ، ان سب نے آقا شہید عارف حسینی، ان سب سے میری عادت تھی میں کہوں کہ مجھے نصیحت کریں، تقریباً مجھے یاد نہیں کسی کے اور جملے بھی یقیناً تھے، لیکن یہ جملہ ضرور تھا کہ عاقبت بخیر کی دعا کرو، اپنے انجام بخیر کی۔ اور آپ یقین جانے میں کس طرح کہوں کہ اسی محفل میں یہ بات آسان ہے کرنا، ورنہ حقیقتاً کافی مشکل ہے کہ بھائی اپنے لیے تزکیے اور جہاد بالنفس کے بغیر راہ ہی نہیں ہے، راہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ ہمیں تنہائیوں میں جا کے اپنا محاسبہ مراقبہ کرنا پڑے گا، مشارطہ بھی شاید اس میں لازمی ہو، ہمیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر راہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا عاقبت بخیر تقریباً بیان کر رہا ہوں میں کہ ناممکن سی ہے، عاقبت بخیر ناممکن سی ہے، جب تک کہ جہاد بے نفس یا اپنا مراقبہ محاسبہ نہیں کریں ہم لوگ، بہت مشکل کام ہے۔ اور اس میں یہ اولاد کا ذکر ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے، جتنا میں نے اسٹڈی پہلے بھی کیا تھا تو اب بھی کیا، تو اس میں یہ کہ یہ خیر اس میں بھی آئے گا، میں ابھی کہوں گا کہ اور لوگ بھی ہیں عوامل جو ہیں کہ جو اس کو گمراہ کرنے کے، لیکن یہ سب گمراہ کریں۔ آپ دیکھیں اس تاریخ آپ لوگوں نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، کہ زیادہ تر جو یہ زبیر جو گمراہ ہوا نا، وہ اپنے مال کے چکر میں، بیسک بھائی بیٹے کو موقع کہاں سے ملا، بیٹے کو پہلی دفعہ منہ بند کیوں نہیں کر سکا، معاویہ کا پہلی دفعہ منہ کیوں نہیں بند کر سکا، زبیر پہلی دفعہ میں بند کیوں نہیں کر سکا منہ، یا اور اپنے طلحہ کا منہ بند کیوں نہیں کر سکا، ان سب نے اس کو اکسایا تھا نا، تو یہ منہ اس لیے بند نہیں کر سکا کہ پہلے تو خود ہی اس پہ شیطان سوار ہوا تھا کہ مجھے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ملنا چاہیے، بس وہ علی نے مجھے نہیں دیا،
وہ جو آئے تھے ملاقات کرنے طلحہ اور زبیر، اور مولا نے چراغ گل کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ تو اصل یہ ہے، زیادہ تر یہ ریاضتیں ہمیں بڑی کرنی پڑیں گی۔ امام خمینی کے جملے یہ معمولی نہیں ہے، اس پر ہمیں مطلب باتیں ہی کرنی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں حق کی بات تو سب سے بڑا موضوع ہمارا یہی ہے۔ وہ کیا؟ امام خمینی فرماتے ہیں کتاب، انہوں نے ایک کتاب کا کہا تھا کہ کسی کے پاس صرف ایک کتاب اس کی ملکیت میں ہے، یہ عین دنیا دار ہو سکتا ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس بہترین اس کی شان کے مطابق ایک گاڑی یا سواری ہے، اور وہ عین دیندار ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہماری بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہمیں ختم کر دے گی، کیونکہ موت کے وقت نا اللہ سے بدگمانی نہ ہونا شاید سب سے بڑی آپ کی کامیابی ہے، اور ہم نے ہونا ہے اللہ سے بدگمانی۔ بھائی چھوڑ دیں سب کچھ، آپ ابھی تک کا لے لیں کہ جو آپ کی زندگی ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بہت محتاط، بہت ہوشیار اپنے لحاظ سے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا یا علماء کا، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھائی میں ان متوجہ، محتاط نہیں کہوں گا، متوجہ ہوں ان موضوعات پہ، کہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو، جب کوئی ایسی تکلیف ہو جائے، جب کوئی ایسی پرابلم آ جائے، تو شیطان فارغ نہیں رکھتا، شیطان کہلواتا ہے یار تم دیکھو تم پرابلم میں آ گئے، بھئی آگے میں جانے نہیں دیتا اس کو، اللہ کی رحمت سے نہیں جاتا، لیکن یہاں تک تو وہ لاتا ہے نا، مصروف کرتا ہے، یار تم پرابلم میں آ گئے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے ساتھ سے زیادہ بھی آ جاتا ہے، کوئی انشاءاللہ کم بھی ہوتا ہوگا، لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ پہلے ابھی آیا تھا کچھ ہفتوں پہلے کسی موضوع میں نے کہا تھا کہ یہ مصروفیت یہ خود نحوست ہے، یہ خود ایک نحوست ہے، یہ شیطنت ہے کہ جس کو ہمیں فائٹنگ میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ یہی ٹائم ایک نزول وسوسہ خیر کیوں نہیں ہوتا؟ یار میں یہ کام کیوں نہ کر لوں، میں اسی میں لگا ہوا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ ہو گیا، اس سے فائٹ کر رہا ہوں نا، سمجھ گئے نا میری بات؟ اور اسی کے مطلب یہی ٹائم جو میرے اس مصیبت میں گزار لیا اور کامیابی عطا کر دی اللہ نے، لیکن میں اسی ٹائم کو اس میں کہا یار یہ والا کام اچھا کار خیر کیوں نہیں کر لیتا، یا کر لوں، اور پھر اس کے لیے آگے پروسیس کرنا شروع کروں، ارادہ کر لوں۔ تو یہ مسائل ہیں، یہ بدبختیوں میں سے ایک ہے کہ ہم اس طرح سے اپنا ٹائم، اگر اس میں ایک پہلو وہ خوش نصیبی کا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے، تو انجام بخیر نہیں ہوا، کیونکہ ظاہری خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد حسادت اور جاہ طلبی اور معاویہ کا اکسانہ اور طلحہ کا وسوسوں کا باعث بننا، اور اسی طرح اس کا بیٹا عبداللہ آخری کیل ٹھوکتا تھا وہ، کی باتوں کا اثر یہ ہوا کہ امیر علیہ السلام سے اپنی بیعت کو توڑا اور جنگ جبل میں حاضر ہو گیا، اگرچہ جنگ کے آغاز سے پہلے مولا علیہ السلام کی نصیحتوں کے ذریعے کچھ بیدار ہوا اور اس جنگ سے کنارہ اختیار کیا، اور پھر اس کے فوراً بعد جرموز نامی شخص کے ہاتھوں بصرہ کے اطراف میں ایک بیابان میں قتل ہو گیا۔ اور جب یہ خبر امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ شدید غمگین ہوئے اور اس کی عاقبت بد کے سبب افسوس کیا۔ زبیر کا فرزند عبداللہ ان اولین لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کے بعد متولد ہوئے۔ اس کے چاہنے والے اس کے کافی زیادہ فضائل بیان کرتے تھے، اس کی شجاعت کی تعریف کرتے اور اس کو ان چند انگلیوں پر گنے جانے والی قریش کے خطیبوں میں سے جانتے تھے، یعنی خاص خطیب جو تھے ان میں سے ایک شمار کرتے تھے۔ وہ 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت کے بعد مصر و حجاز و یمن و خراسان اور شام کے اکثر حصوں کا حاکم ہوا اور اپنی خلافت کا پائے تخت مدینے کو قرار دیا، لیکن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں جبکہ مدینہ سے مکہ آیا ہوا تھا مارا گیا، اور یہ جب ہوا کہ اس کے تمام دوستوں اور مددگاروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، حرکتیں اسٹائل، اور اس کے بدن کو ایک طویل مدت تک دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور یہ سال 73 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابن عبد البر
اپنی کتاب استیعاب میں لکھتا ہے کہ اس کا نام پیغمبر اکرم کے وسیلے سے رکھا گیا تھا، حتیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ یہی عبد البر لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ایسی صفات کا مالک تھا جو خلافت کے لیے مناسب و سازگار نہیں تھی، من جملہ بخالت و خساست، بد اخلاقی و حسادت کے۔ اس نے محمد بن حنفیہ کو مکے اور مدینے سے باہر جلا وطن کر دیا تھا، اور عبداللہ ابن عباس کو طائف تبعید کر دیا تھا جلا وطن۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے 40 فرمایا کہ 40 جمعوں میں نماز جمعہ کے اندر پیغمبر کا نام نہیں لیا اور درود بھی نہیں بھیجا، اور جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے کہا، ہوشیاری منافقت، پیغمبر اکرم کا خاندان بد ہے، لہذا نعوذ باللہ اگر میں ان پر درود بھیجوں تو لوگ ان کے خاندان والوں کے علاقہ مند ہو جائیں گے اور یہ ان کی خوشحالی کا سبب ہوگا، اور یہ اہل بیت پیغمبر سے شدید عداوت کی علامت نشانی تھی۔ ابن ابی الحدید اسی موضوع میں لکھتا ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے اپنی عداوت و بغض کو جو بنی ہاشم سے اس کو تھی ظاہر کیا، اور رسول خدا کا نام کسی بھی خطبہ حتیٰ جمعے کے دن میں بھی نہیں لیتا، تو اس کے کچھ نزدیکیوں نے اس کو سرزنش کی اور اس کو بد فعل قرار دیا اور اس کو اس کے برے انجام سے ڈرایا۔ تو ابن زبیر نے کہا، واللہ میں کھلم کھلا یعنی آشکارا ان کا نام نہیں لیتا، لیکن پنہاں ان کا نام لیتا ہوں اور درود بھیجتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو بنی ہاشم کے لوگوں کی شکلیں خوشحال، چہرے خوشحال و مثل گل ہو جاتے ہیں، اور گردنوں کو تان لیتے ہیں، جو ان کی خوشحالی کی نشانی ہے۔ یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ خدا کی قسم میں چاہتا ہوں جتنا کر سکوں کہ ان کو خوشیاں نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے گڑھا کھدواؤں اور اس میں آگ ڈالوں اور ان سب کو آگ میں جلا دوں۔ سادات اہل بیت۔ ممکن ہے بعض سوچیں کہ اس کے باپ کا قتل جو جمل کے نزدیک واقع ہوا سبب ہو سادات و اہل بیت سے اس کی عداوت و بغض کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جمل سے پہلے سے پیغمبر اکرم و مولا کائنات کے خاندان سے عداوت رکھتا تھا، اسی طرح جیسا کہ امیر علیہ السلام نے اپنی اسی فرمان میں جو ارشاد فرمایا، جو کہ اس کے باپ کے انحراف کی اصل وجوہات میں سے ایک تھی، یعنی عبداللہ اپنے باپ زبیر کو علی اور اہل بیت سے دور کرنے کا ایک بڑا سبب بنا۔ حتیٰ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جنگ جمل کی آتش بھڑکانے والا اصل محرک تھا۔ من جملے داستان معروف ہے سگ ہائے ہوئب کے داستان ہے، اس نے سنا ہوا تھا، حضرت عائشہ نے سنا ہوا تھا کہ اگر یہاں پہ کتے ہیں وہاں بھونکیں گے، جب بھونکیں گے تو وہاں پہ یہ واقعہ ہوگا، اور تو پھر وہ خوف زدہ تھی کہ تم گمراہ ہو جاؤ گی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہاں پہ کتوں کی آوازیں سنی تھی تو حضرت عائشہ نے تو پوچھا تھا یہ کون سے، تو من جملہ داستان معروف سگہائے ہوئب کے اس داستان سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس جنگ کا خواہش مند تھا، اور کیا نقش شیطنت آمیز اور خطرناک اس جنگ کو بھڑکانے کے لیے رکھتا تھا۔ کیونکہ جب حضرت عائشہ نے کتوں کی آوازیں سنی اور سوال کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، تو اس سے کہا کہ اس جگہ کا نام ہوئب ہے، تو واپس پلٹنے کا ارادہ کیا، بھائی بچوں۔ یہاں عبداللہ ابن زبیر آیا اور قسم کھائی کہ یہ ہوئب نہیں ہے، اور ہم مدتوں سے یہاں سے گزر رہے ہیں، اور کچھ گواہ لے آیا جو جھوٹی گواہی دے دیں کہ اس جگہ کا نام ہوئب نہیں ہے۔ تو حتیٰ کچھ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ جب زبیر علی کی نصیحتوں سے مولا علی علیہ السلام سے جنگ جمل میں لڑنے سے منحرف یعنی منصرف ہوئے، تو اس کے فرزند عبداللہ نے شدت کے ساتھ مخالفت کی اور سرزنش کی، اگرچہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا اپنے بیٹے کے ان باتوں کا۔ بہرحال عبداللہ ابن زبیر کی رسوائی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم یہاں مختصر سی جگہ پر باتیں کر رہے ہیں لا سکیں۔ اور کیا خوب زیبا تعبیر امیر المومنین نے
اپنے اس مورد بحث کلام میں فرمائی کہ ابنہ المشؤوم، کہ اے بد فرزند یعنی زبیر کا، اس کا بد فرزند۔ اس گفتار حکیمانہ کے ضمن میں تمام والد حضرات کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ بہت متوجہ، آپ لوگوں نے فرمایا متوجہ مراقب ہوں کہ بعض اوقات جذبات کا رشتہ باپوں کا اپنے بچوں سے ان کی گمراہی اور بد نصیبی اور بدبختی کا باعث دنیا و آخرت دونوں جگہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی گمراہ کنندہ باتوں کو بغیر تحقیق مان لینا اور حق کے راستے کو چھوڑنا، اس طرح گمراہی و بدبختی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اب یہاں 3-4 آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں، اگرچہ تلاوت میں عیسیٰ نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ جیسے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کریں، غفلت میں نہ لے جائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد یعنی حق کے راستے سے خاص طور سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح کی دوسری آیت سورہ تغابن میں ہے کہ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، یہ عیسیٰ نے جو تلاوت کرا کہ بے شک اچھا ایک بات گھر میں یہ پڑھ رہا تھا عیسیٰ، تو ایک بات مذاق میں ذہن میں آئی، تو وائف بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو عیسیٰ نے سوال کیا تھا کہ بابا یہ میں ترجمے میں یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ بیویوں، تو میں وائف کہہ لوں؟ میں نے کہا وائفس کہنا ہے، وائف تھوڑی کہنا ہے، وائفس کہنا ہے۔ تو پھر بات ہوئی کہ ہاں یار یہ بات تو ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ فتنہ، تو فتنہ ازواج ہے۔ اب یہ ازواج محفل کے لیے ازواج ہے یا ایک بندے سے اللہ بات کر رہا ہے ازواج ہے سوال، سمجھ گئے نا؟ تو یعنی ایک بیوی فتنہ اور ایک سے زیادہ، تو اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، ایسا الٹ بھی ہوتا ہے مطلب یہ وہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ ملٹیپل اگر تو اس میں الٹا بھی ہوتا ہے کہ پروردگار نے جو شروع کیا نا کہ 2 3 اور 4 مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، تو 2 سے شروع کیا اللہ نے ازواج، تو یہ زیادہ تر لوگوں نے بتایا کہ ہماری ایک بیوی تھی تو تھی، لیکن جیسے ہی 2 بیوی ہوئیں تو کچھ کیا تو بگڑ ہی گیا، لیکن جو چلتے رہے اور کامیاب رہے تو وہ کہتے ہیں بہت خوشحالی ملی، کیونکہ وہ بھی نمبر بنانے کے چکر میں، وہ بھی نمبر بنانے کے چکر میں، تو ادھر بھی میری خاطر مدارات، ادھر بھی میری خاطر، زیادہ تر ہی۔ لیکن جب تیسری آئی نہیں مولانا، ہم نے سنا کہ ایک آپ سے لڑتی ہے اور 2 آپ کے لیے لڑتی صحیح۔ تو تیسری آیت ہے سورہ تغابن کی 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارے اموال اور اولاد جو ہیں وہ آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ، اچھا یہ دیکھیے کہ اس طرح کے موضوع میں لاسٹ میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، عندہ اللہ